السلام علیکم دوستو، آج ہم موجود ہیں دربار عالیہ چشتیہ صابریہ قادریہ کھوڑیاوالا میں۔ یہاں پر سادات کے چشم چراغ حضرت سیدنا شیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہیں، جن کے مزار اقدس پر آج ہم موجود ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سجادہ نشین پیر سید زہیب حسین شاہ۔ آپ ایک روحانی معالج بھی اور ایک طبی معالج بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بہت سے سوالات کے جوابات لیں گے۔ السلام علیکم زہیب بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آج ہم آئے ہیں حضرت سیدنا شیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر، اور یہاں پر آپ سجادہ نشین ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں آپ بابا جی کا تعارف بتائیں۔ جی آپ کا تعارف، آپ کا نام سید شیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہ 103 عربی فلائی والا ہے۔ وہاں سے تقریباً آج سے 30-35 سال پہلے ہمارے بزرگ جو ہے وہ تشریف لے کے آگے ادھر کھوڑیاوالا میں 266 عربی میں۔ تو اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان کے حوالے سے؟ بابا جی، شیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آباء و اجداد، ان کو اجازت اور خلافت کس سلاسل سے ہے؟ جی ہمارے سلسلہ جو ہے سلسلہ چشتیہ اور صابریہ اور قادریہ، یہ 3 سلاسل ہیں جن کی طرف سے ہمیں روحانی فیض حاصل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ان میں سے خصوصاً جو سلسلہ چشتیہ ہے، چشتیہ میں سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہمیں طریقت کا فیض حاصل ہوا ہے، اور صابرپیہ سرکار کی طرف سے بھی سلسلہ صابریہ کا فیض ہے، اور غوثیہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان کے سلسلے کی طرف سے بھی ہمارے بزرگوں کو فیض حاصل ہوا ہے۔ اچھا زہیب بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ بابا جی کی تعلیمات کیا تھیں؟ جی بابا جی اس وقت انڈیا کے دور میں میٹرک پاس تھے، جی اور آپ نے طب کا کورس بھی کیا ہوا تھا۔ جی ماشاءاللہ۔ مطلب انہوں نے جو اپنے مریدین یا متلقین کو جو اسلام کی تبلیغ کی ہے تو وہ کس انداز میں کی تھی؟ جی بابا جی ایک باعمل انسان تھے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تہجد گزار، نمازی، پرہیزی، اور آپ سلسلے کے حوالے سے ہمارے تمام خاندان کے بزرگ تھے، اور ان کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انڈیا سے لے کر ادھر پاکستان میں تقریباً 75 سال ہوئے ہیں آئے ہوئے کو، اور ہر علاقے میں ان کے چاہنے والے ہیں، مریدین ہیں، اور ہر علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا فیض چل رہا ہے۔ زہیب بھائی، جیسے کہتے ہیں کہ کرامت سے استقامت بہتر ہے، لیکن ہم پھر بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ بابا جی کی کوئی ایک کرامت آپ ہمیں بتائیں جن سے لوگ متاثر ہوئے۔ کرامت کے متعلق میں خود بیان تو نہیں ان کے متعلق کر سکتا، لیکن ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ کے پاس آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا، آپ ان کے لیے دعا فرماتے۔ کوئی پریشان تھا تو آپ نے ان کی پریشانی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پریشانی دور کر دی۔ اچھا ماشاءاللہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ایک روحانی معالج کے ساتھ ساتھ ایک طبی معالج بھی ہیں، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کے پاس زیادہ تر مریض کس نوعیت کے آتے ہیں؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک طبیب بھی ہوں، اور پیر ہونے کے ناطے لوگوں کی ہم جسمانی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں۔ جسمانی طب کے متعلق اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو جسمانی مسئلہ ہے، تو اس کا طب کے ذریعے، دیسی ادویات کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو معدے کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کوئی کھانا وغیرہ کسی کو نہیں ہضم ہوتا، یا معدے میں السر ہے، معدے کی اور بے شمار بیماریاں ہیں، ان کا علاج دیسی جڑی بوٹیوں سے بھی کیا جاتا ہے، اور روحانی طریقے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے ذریعے بھی ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں، تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ کے پاس زیادہ تر مریض جو حضرات آئے ہیں وہ جادو کے آئے ہیں، جنات کے آئے ہیں، یا پھر بیماریوں کے، طبی بیماریوں کے آئے ہیں؟ جی تقریباً مجھے 14 سال ہو گئے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، اس آستانے کی خدمت کرتے ہوئے۔ میرے پاس ہر مرض کا ہی مریض آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کچھ ایسے حضرات ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، جن کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتی، ہم اپنے روحانی سلسلے کے مطابق ان کا روحانی اور جسمانی علاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ اچھا زہیب بھائی، آپ نے کیا نوٹ کیا ہے ان 14 سال کے تجربات میں کہ آپ کے پاس مریضوں میں جو روحانی مریض ہوتے ہیں ان میں زیادہ تعداد مردوں کی آتی ہے یا خواتین کی آئی ہے؟ جی روحانی سلسلے کے مطابق تو اتنا عرصہ مجھے ڈیوٹی کرتے ہوئے مریض تقریباً مرد حضرات زیادہ آتے ہیں، کوئی اپنی دنیاوی پریشانی، کوئی
گھریلو پریشانی، کوئی جسمانی بیماریوں کے حوالے سے، کوئی روحانی بیماریوں کے حوالے سے تشریف لے کے آتے ہیں، تو ان میں سے سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ مردوں کی ہے۔ لیکن ہم نے تو زہیب بھائی سنا ہے کہ عورتیں اس معاملے میں کافی افیکٹ ہوتی ہیں جادو جنات کے حوالے سے۔ دیکھیں جادو جنات جو ہے یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، ہم تو فقط ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے حوالے سے عوام الناس کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا کاروبار نہیں بنایا ہوا۔ میں الحمدللہ اپنا دنیاوی جو میرا ذریعہ معاش ہے، میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تقریباً 7-8 سال 9 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے موبائل کے حوالے سے میرا ایک بزنس ہے، اس میں ورک کرتا ہوں۔ ادھر جو جب مجھے ٹائم ملتا ہے سنڈے والے دن 4-5 گھنٹے میں بیٹھتا ہوں، اور صرف فقط یہی سمجھ کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو پریشان ہے، جو ہمارے پاس آتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی جسمانی حوالے سے یا روحانی حوالے سے، ہم نے کسی بزنس یا اس کو کاروبار کے لیے نہیں، یا اپنے گھریلو ذریعہ معاش کے لیے نہیں ان کو دیکھنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو دیکھنا ہے۔ اور اسی نظریے کو دیکھتے ہوئے ہم فقط فی سبیل اللہ جو آتا ہے اس کا علاج بھی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اچھا زہیب بھائی، ہمیں یہ بھی بتائیے گا، کوئی ایسا انسان، کوئی مردوں میں یا خواتین میں کوئی آپ کے پاس ایسا آیا ہو جو کسی کا برا کرنے کی نیت سے آیا ہو، کہ بابا جی دربار پر بیٹھے ہیں، دم درود کرتے ہیں، تو جی ہم اس کا برا کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی پہ جادو کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مریض آپ کی لائف میں ایکسپیرینس آیا ہو کہ کوئی آپ کے پاس آیا اور کہتا ہو کہ جی اس پہ جادو کر دو یا اس کے ساتھ ایسا برا کر دو؟ جی آپ کی بات درست ہے۔ یہ جو دور ہے، اس دور میں کوئی کسی کا اچھا چاہنے والا نہیں ہے، جی مگر جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ کسی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہماری سوچ جو ہے اچھی ہونی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم پر بھی راضی ہوتا ہے، اور جو جس شخص کے بارے میں ہم برا سوچ رہے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ تو ہمارے پاس کافی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، اپنے عزیزوں کے حوالے سے برا ایک ارادہ لے کے آتے ہیں، لیکن ہمارا بیٹھنے کا ادھر مقصد ہی یہی ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے، اسے ہدایت دی جائے، اسے سیدھے راستے پر لایا جائے۔ ہم نہ کہ اس کو کوئی ایسے تعویذات کر کے دیتے ہیں کہ جس سے کوئی جادو ٹونا اس کے چاہنے والے جو دوسرا شخص ہے جس کے بارے میں وہ ارادہ لے کے آیا کر کے دے، بلکہ ہم اسے نصیحت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں یہ اجازت نہیں دی ہم کسی کے متعلق برا کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر میں کسی کے بارے میں اچھے کا ارادہ رکھوں تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اس کا برا نہیں سوچ سکتی۔ جی بے اور شک ایسا۔ اگر میں کسی کا برا چاہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ پوری دنیا طاقت لگا لے تو اس کا اچھا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو اس لیے ہمارے کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ انسان کی لیکن غلط آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو اس کی گائیڈ کرتے ہیں اس کے وہ مینٹلی طور پر اس سے سیٹسفائی ہوتا ہوگا؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، ہم سید زادے ہیں، حضور کے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے کہ ہم جسے نصیحت کرتے ہیں یا جسے ذہنی طور پر مطمئن کرتے ہیں اس کی بری سوچ کو ختم کرنے کے لیے، تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہماری بات مانتا ہے، کیوں نہیں مانتا۔ اچھا زہیب بھائی، ہمیں بتائیں کہ آج کل حسد کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے، لیکن تقدیر الہی کچھ اور ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا نصیب لکھ دیا ہوا ہے، مقدر لکھ دیا ہوا ہے، تو پھر انسان کو انسان سے حسد کیوں ہے، بھائی کو بھائی سے حسد کیوں ہے؟ دیکھیں حسد کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کسی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ جس طرح میں آپ کی مثال لے لیتا ہوں، جی آپ اپنے گھر میں ایک مضبوط انسان ہے، کامیاب ہیں، آپ کے پاس رزق اچھا ہے، تو آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ خوش نہیں ہوتے آپ سے، وہ آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ تو جب وہ آپ کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو پھر وہ حسد کرنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ ہم سے اتنا آگے نکل گیا ہے، اتنا کامیاب ہو گیا ہے، مضبوط انسان بن گیا ہے، ہم اس کے برابر کیوں نہیں پہنچ سکتے۔ وہ جب کچھ کر نہیں نہ سکتے
تو پھر وہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس انسان پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کیا ہوتا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کامیاب یا ترقی دینا چاہتا ہوں تو اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر میں کسی کو ناکام کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا. تو حاسد جو ہے، مولا علی سرکار کا بھی فرمان ہے کہ اپنی حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا. حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنا ہی نقصان ہے. اپنی ناکامی کا سبب جو ہے وہ حسد کرنا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ فرمان شیر خدا ہے حاسد کے بارے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ حاسد خود ہی اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا. جی بالکل، وہ اپنا ہی نقصان خود کر رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا زہیب بھائی، ہمیں بتائیں کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے؟ روحانی علاج معالجہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ جی ہمارا طریقہ علاج جو ہے، ہم اپنے سلسلہ چشتیہ کے مطابق جو بزرگوں کی طرف سے ہمیں تعویذات کی اجازت دی ہے، تعویذات چشتیہ ہیں، ان کے مطابق ان کا علاج کیا جاتا ہے. علم العادات کے ذریعے بھی ان کی بیماری کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو روحانی مسئلہ ہوتا ہے یا جسمانی مسئلہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو تعویذات دیے جاتے ہیں. اگر کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہو ان کو میڈیسن بھی دی جاتی ہے. اچھا زہیب بھائی، ہم نے جو صبح سے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، ہم نے دیکھا، ہم آپ کو پرانے بھی جانتے ہیں، آپ کا ویسا سلسلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے ناظرین کے لیے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی بکرے یا پھر بھاری نذرانے لیتے ہیں جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی بکرا تو ہمیں کون دے گا، بکرا دیتا ہی کوئی نہیں ہے آج کل. لیکن عاملین بہت لے رہے ہیں، لوگ دے بھی رہے ہیں. یہ اصل میں نا، جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ دنیا کے مارے ہوئے پریشان، غموں کے مارے ہوئے شخص جو ہے، یا دنیا یا عورتیں لیڈیز آتی ہیں، وہ مجبور ہو کے آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس. بزرگوں کے روحانی سلسلے جو ہیں ان کے آگے جو سجادگان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ بڑھانے کے لیے آتے ہیں. تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو بزرگوں کے آستانے ہوتے ہیں، لوگوں کی، عوام الناس کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ نذرانے. ہاں اگر کوئی چاہے اپنی صاحب استطاعت کے مطابق آپ کی خدمت کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جو صاحب توفیق ہے وہ اپنی رضامندی کے ساتھ جو بھی آپ کی خدمت کر دے وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہ جو بکروں کا سوال ہے، باری نذرانوں کا سوال ہے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے ہمیں. اچھا زہیب بھائی، آج کل کے پرفتن دور میں جو آج کل دور چل رہا ہے حسد کا، بغض کا، کینہ کا، انسان جادو اور جنات سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنی فیملی کو بچا سکتا ہے ان چیزوں سے، ان نیگیٹو ریز سے؟ جی یہ جو دور ہے، سب سے پہلے تو انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے پیدا ہوا ہے. جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ جو سارے مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دوری کی وجہ سے ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں فیس نہیں کرنا پڑے گی. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت نماز فرض کی ہے، ہم 5 وقت نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جو پڑھنا ہے ہم پر فرض کیا ہے، اس کی تعلیم ہم پر فرض ہے، ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. اگر کوئی شخص، میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 5 وقت حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں جو ہیں اس انسان کی حفاظت فرماتی ہیں. نماز بھی اس کی حفاظت فرماتی ہے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب، ہمیں جامع کتاب عطا فرمائی ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے. اور قرآن پاک جو کلام الہی ہے وہ انسان کی خود ہی حفاظت فرمائے گی جب انسان اسے اچھے طریقے سے پڑھے گا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، باوضو رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کریم کے حبیب سے محبت کرتا ہے، تو اسے ان چیزوں کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کہ زہیب بھائی، آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو یہ پرفتن دور آج ہم پر آیا ہوا ہے،
اس میں ہماری ہی کوتاہی ہے کہ ہم یاد الہی سے غافل جی ہیں۔ جی 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 بالکل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دوریوں کی وجہ سے ہے. نہ تو ہم صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، نہ خود قرآن پاک پڑھتے ہیں، نہ بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کا کہتے ہیں. تو اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح نماز فجر کے ٹائم میری رحمت جو ہے، یا میری رحمت کے فرشتے ہر گھر میں اترتے ہیں، رحمت کے پر بچھاتے ہیں، اور اس رحمت کے وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے دروازے بند ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی پریشانیوں سے دور رکھے. اچھا زہیب بھائی، جادو کرنے والے یا کروانے والے کا خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں یا بزرگان دین نے اپنے اقوال مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، جادو ٹونا یہ سب جو کام ہے یہ حرام کے کام ہیں. جی اسلام میں اجازت نہیں ہے جی جادو ٹونے کی، اور اس کی سزا جو ہے وہ اس کی آخرت جو ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی. اور جو کسی کا برا، پہلے بھی میں نے کہا کہ جو کسی کا برا سوچتا ہے وہ خود اپنے آگے ہی گڑھک ہوتا ہے، اس کا کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا جو کسی کے لیے برا سوچتا ہے. اگر ہم کسی دوسرے مسلم کے لیے، دوسرے رشتہ دار کے لیے، دوسرے بھائی کے لیے اچھی سوچ رکھیں گے، نیک تمنائیں رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خود بخود اچھائیاں اور بہتریاں پیدا فرما دے گا. جیسی ہماری سوچ ہوگی ویسا ہی ہمارے ساتھ وہ ریئیکٹ ہوگا، عمل ہوگا. اگر ہم اچھی سوچ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا ہی عطا فرمائے گا. اگر ہم کسی کے بارے میں بری سوچ رکھیں گے تو ہمارا بھلا ہونے والا نہیں. اچھا زہیب بھائی، ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی ایک اہم نصیحت کریں جن پہ وہ عمل پیرا ہوں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں. جی، دنیا اور آخرت کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایز اے مسلم پیدا کیا ہے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور 5 وقت سربسجود ہوں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کی، پیرنٹس کی خدمت کریں، تو ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت ناکام نہیں کر سکتی. جی بے شک. زہیب بھائی، آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.